سر محفل نگاہیں مجھ پر جن لوگوں کی پڑتی ہیں، سر محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں، نگاہوں کے معنی سے وہ چہرے یاد رکھتی ہیں. Now let's forward on. It will now be the turn of Advocate Nilofer ma'am. It's a great honor to welcome Nilofer ma'am on this stage. So, ma'am, please come and delight us with your fruitful words. محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. محترم مقام آج کے صدر محفل ارشاد ملک صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے بہت ہی بڑے بڑے انٹلیکچوئل اسکالرس، میرے بھائی یہاں پر کافی بیٹھے ہوئے ہیں لائرز فرٹرنیٹی سے، میری سسٹر رابعہ، then we have Nadia here, and above all Sadia is still among us. She is really a gem. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی چیزیں یہاں پر ڈسکس ہوئی. مجھے لگتا ہے تۄہہِ تہِ آسوٕ پتہ پرٲنِس وقتس منٛز اوس آسان تھکہٕ پیوٚنٛڈ یا اوس آسان وانہٕ پیوٚنٛڈ. وانہٕ پنٛجہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ سٲری یِوان دربار کران اکھ أکِس سۭتۍ. تَمہِ سۭتۍ ٲسۍ واریاہ دٲدۍ ژلان. کٕم دٲدۍ ٲسۍ ژلان؟ اکھ أکۍ سُنٛد دود اوس پتہ لگان، اکھ أکۍ سٕنٛدِس خوشی ہٕنٛدِس بارس منٛز اوس پتہ چلان کہِ اَتہِ کیاہ چھُ، اَتہِ کیاہ گژھن وول چھُ. یِم آز أسۍ چھِ وٕچھان ملٹیپل ڈیزیزز جو ہماری سوسائٹی میں ہے، لائک آز چھِ کانٛہہ تہِ آسہِ نہٕ سُہ ییٚمِس نہٕ شُگر آسہِ، ییٚمِس نہٕ بی پی آسہِ، ییٚمِس نہٕ سُہ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ آسہِ یُس نہٕ اَسہِ بوٗزمُتٕے آسہِ، خاص کر کیلسٹرول. تو ہر کوئی انسان جو ہے آج کسی نہ کسی ڈیزیز سے جوجھ رہا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں. کہ ملژار چھُ تمی خٲطرٕ. ملژارُک مطلبٕے چھُ اکھ أکِس سمکھو، کتھ بوزو، کتھ ونو، دٲدۍ واہو، اکھ أکۍ سُنٛد خوشی منٛز شٲمِل گژھو، دُکھ زانو کٲنٛسہِ ہُنٛد، سُہ شیر کرو. ملژارُک مطلب چھُ تی. اور مےٚ چھُ باسان ایجنڈٕچ تہِ ٲس نہٕ ضروٗرت کِہیٖنۍ. ییٚلہِ ملژار چھُ تمیُک مطلبٕے چھُ گیٹ ٹُگیدر. واریاہن ہٕنٛز کتھ بوٗز ییٚتہِ، اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک کہِ ییٚتہِ چھِ سٲری ناروایی. مےٚ باسان پنُن پان زن اجنبی یتھ محفِلہِ منٛز. اجنبی تہِ چھس نہٕ کِہیٖنۍ، شُکُر خۄداے سُنٛد أکسٕے ڈسٹرکٕکۍ چھِ. بہٕ کرٕ گُزٲرِش یِم آرگنایزر چھِ سٲنۍ منظوٗر صٲب کہ سٲنِس منٛز چھِ ونان ٹیریٹوریل جورسڈکشن، یہِ بڑٲیتو تھوڑا سا، کیازِ کہِ انٹلیکچوئل چھِ ہر کُنہِ جایہِ. یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ کہِ پڑٲیی یٲژ چھِ أکِس انٹلیکچوئل بناوان یا أسۍ چھِ ڈگری حٲصِل کران پتہٕ چھِ أسۍ سکالر بنان. واریاہ چھِ تِتھۍ لُکھ تہِ یِم دانش چھِ آسان. دانشُک مطلبٕے چھُ کہِ تِمو چھُ ایکسپیرینس چھُ آسان، تِمو سفید چھِنہٕ گژھان یِتھے کٔنۍ مس کِہیٖنۍ، مگر تتھ ایکسپیرینسس منٛز تہِ چھِ آسان تِم چیٖز یِم شاید أسۍ ڈگری حٲصِل کٔرِتھ تہِ چھِنہٕ حٲصِل ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ. اگر تُہۍ پتہٕ کالہِ وٕچھو یِتھ کٔنۍ مےٚ وُنی ووٚن، واریاہ یِژھ بٮ۪مارِ تہِ آسنہٕ کِہیٖنۍ، اکھ أکۍ سُنٛد اوس یُن گژھُن آسان. مےٚ چھُ یاد میں بچپن کا تھوڑا سا آپ کو بولوں گی. میری جو بیسک ایجوکیشن ہوئی ہے وہ اسلامیہ ہائی اسکول سری نگر میں ہے. بیسک ایجوکیشن 2-3 کلاسز میں نے وہاں پڑھی. تو نانی حال میں رہتی تھی ڈاؤن ٹاؤن میں. تو ڈاؤن ٹاؤن میں ایک ایسا ماحول تھا، آپ چائے کہاں پیتے ہیں، کھانا کہاں کھاتے ہیں، ٹی وی کہاں دیکھتے ہیں اور کس کے ساتھ کھیلتے ہیں، کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو اس ملژار اوس. لیکن آج ہم نے اتنی بڑی بڑی اونچی اونچی دیواریں بنائی ہوئی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہمارے ہمسائی میں جو ہمارا ہمسایا ہے وہ کس حال میں ہے. کیا وہ کھاتا بھی ہے، کیا وہ باہر نکلتا ہے، وہ کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، کیا اس کو کوئی مصیبت تو نہیں آئی ہوئی ہے. یہ آج ہمارا حال ہے. اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہیں گے، اسکالر کہیں گے، ایک ذمہ دار شہری کہیں گے. جموں کشمیر جو ہے یہ انفیکٹ اپنے کلچر کے لیے، اپنے ٹریڈیشنز کے لیے، اپنی مہمان نوازی کے لیے مانا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے، یہ میرا پرسنل ویو بھی ہو سکتا ہے، کہ ہم شاید اس دور کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر وہ ملژار جو ہے نہیں ہے. تو ضرورت ہے اس کلچر کو، ان ٹریڈیشنوں کو، ان ایتھکس کو سنبھالنے کی. اگر آز تہِ أسۍ ہُشار گژھو نہٕ کِہیٖنۍ، مےٚ دیٖزیو معٲفی کہ یُس یِنہٕ واجٮ۪ن جنریشن آسہِ،
تو شاید ہی اس کو پتا ہوگا کہ ملزار کیا آسان ضرورت ہے. اگر ہمارے گھروں میں بچے ہیں تھوڑی سی انڈیپینڈنس دے دیجئے, تھوڑی سی آزادی دے دیجئے, تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ اس کے ہمسائیگی میں ایک اور بچہ ہے جو روتا ہے کہ میرے ساتھ آئے کوئی کھیلنے. میں نے سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بھائی دو جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں ان کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا کون کب آتا کون کب جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو فون کر کے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے, مہربانی کری تھی تو مروج تو ادھر کھڑ گئی. تو آپ خود سوچ لیجئے ہماری سوسائٹی کہاں پہنچ رہی ہے. ضرورت ہے کہ ہم جیسے انٹلیکچوئل, ہم جیسے جسے ہم خود کو کہتے ہیں اسکالرز بہت بڑے, ہم پر ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے انڈیویجول لیول پر کہ ہم وہ چیزیں جو ہم نے کھوئی ہوئی ہیں الیکٹرانک گیڈجٹس کی وجہ سے, ہم ان چیزوں کو واپس لائیں. انسانیت شاید ہی کہیں بکتی ہوگی, انسانیت شاید ہی کہیں جنم لے لے, لیکن it should be in your heart, it should be in your soul. ایز اے سوسائٹی میں جب ہم انڈیویجول لیول پر دیکھتے ہیں بہت ہی ہمیں ایک عادت ہو گئی ہے اوپینین فریم کرنا کسی کے بارے میں بھی. وہ بد کردار ہے, وہ زبان دراز ہے, وہ اس طریقے کا ہے, اس میں یہ چیزیں ہیں, اس میں وہ چیزیں ہیں. یہ فریم اوپینین کرنا بہت ہی غلط بات ہے. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی یہاں پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوئے. اسرائیل جہاں کہ آپ جانتے ہیں آج جنگ چل رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کی, تو فرعون کو وہ لوگ اسرائیلی لوگ خدا مانتے تھے, اس کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اسے کلام اللہ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ خود اللہ سے بات کرتے تھے. ایک بار اللہ تعالیٰ سے وہ ملنے گئے, تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ ملنے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام, تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا فوراً جن قدموں سے آپ آئے ہیں آپ فٹافٹ واپس جائیے. ایک عورت جو مر چکی ہے, وہ ایک گاربیج میں اس کی لاش پڑی ہے, آپ اس کے آخری رسومات ہیں اس کو پورا کیجئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا واقعی میں ایک عورت کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ ان کے رشتہ دار جو تھے وہیں پاس ہی رہتے تھے, وہاں چلے گئے. ان سے کہا مہربانی کر کے آپ آ جائیے, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس عورت کی, تو آپ میری مدد کیجئے اس کو اٹھانے میں. انہوں نے صاف انکار کیا. انہوں نے کہا یہ بد کردار عورت ہے, ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ ایسے گناہ کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنے سوسائٹی میں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اور ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے ہیں. اس لیے ہم اس کے آخری رسومات میں شرکت نہیں کریں گے, آپ نے جو کرنا ہے کیجئے. تو پورے گاؤں میں یہ گھومے, کوئی نہیں آیا. آخر پر انہوں نے اپنی شریک حیات کو لایا اور اپنے ایک رشتہ دار کو لایا, ان کو کہا کہ ان کو اٹھاتے ہیں. ان کی شریک حیات نے اس کو نہلایا, کفن پہنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, امیجن کیجئے اللہ کے پیارے نبیوں میں سے ایک نبی, انہوں نے اس کا جنازہ پڑھا, فاتح خوانی ہو گئی, اس کو دفن کر دیا, آخری رسومات انہوں نے مکمل کیے. تو لوگ جو تھے وہ بہت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تو اتنے بڑے نبی ہیں, ایک بد کردار عورت کا جنازہ آپ نے پڑھا, آپ نے اپنی شریک حیات کو لایا اور اس کا کفن دفن کا انتظام آپ نے خود کیا. تو جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اللہ کے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اور جو ہم عبادتیں کرتے کیا وہ ضائع ہے؟ پھر کس لیے ہم عبادت کریں اس اللہ تعالیٰ کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عورت کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا؟ کیونکہ لوگوں نے فریم اوپینین کیا ہوا تھا کہ یہ بد کردار ہے.
तो आप अल्लाह से पूछ लीजिए कि उन्होंने आपको क्यों भेजा, इसकी आखिरी रसूमात पूरा करने के लिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, मैं जब जाऊंगा दूसरी बार तो मैं उनसे पूछ लूंगा। तो दूसरी बार जब वो अल्लाह ताला के पास गए तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा, हो सकता है इसने गुनाह बहुत ज्यादा किए हों, उसमें कोई शक नहीं है, माफ करने वाला मैं हूं। जब इस औरत को मरना था, मरने से पहले इसने मुझसे माफी मांगी तो मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। तो लोग कौन होते हैं? ये कहने वाले कि बद किरदार है। तो जन्नत जहन्नम अल्लाह के पास है, वो किसको जन्नत दे, वो किसको जहन्नुम दे। लेकिन हमें ओपिनियन बनाने की आदत हो गई है। खुद से हम शुरू करें, अपने बच्चों से स्टार्ट करें। दुनियावी तालीम तो हम देते हैं, लेकिन क्या हम दीनी तालीम अपने बच्चों को देते हैं? नहीं देते हैं। उसी की वजह है कि जो आज सोसाइटी में इम्बैलेंस हो गया है, वो वजह वही है क्योंकि हम खुद बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक मॉडर्न जमाने को लेकर हम उसकी दौड़ में रैट रेस की तरह भाग रहे हैं, लेकिन जहां पर आखिरत इंसान को देखनी है वो चीजें उसकी तरफ हम कुछ नहीं करते हैं। एक बार एक बैलून बेचने वाला, उसके पास एक लड़की दौड़ते दौड़ते गई अपने फादर को लेकर। फादर ने उसको बोला कौन सा बैलून चाहिए? उसने कहा ब्लू। कहा क्यों चाहिए ब्लू? कहा ये बहुत ऊंचा उड़ता है। बोला बेटा ये कलर से कोई उड़ान नहीं होती, बल्कि जो इसके अंदर चीज है, जो मेटल इसके अंदर है, वही इसको ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो वो मेटल हमारे में है, जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है कि हम में क्या खूबी है, हम उसको कैसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो अल्लाह ताला ने आपको क्वालिटीज दी हैं, वो सिर्फ आप अपने तक ही महदूद ना रखे। जो चीजें अल्लाह ताला ने, जिन चीजों से आपको नवाजा है, वो अपने तक ही महदूद ना रखे, बल्कि कामयाबी तब होगी जब आप उस खूबी को दूसरे के साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे। अगर एक मैथमेटिशियन हमारे साथ है, कोई डॉक्टर हमारे पास है, कोई अच्छा लॉयर है, कोई किसी भी शोबे में रहने वाला बहुत बड़ा स्कॉलर है, इंटेलेक्चुअल है, उस चीज को वो आगे बढ़ाए। तो जिम्मेदारी ये है कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर एहसास कर सके कि मेरी एज एन इंडिविजुअल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत होगी। आज की इस फोरम, इस मिलसार को देखकर मुझे एक किरण कहीं नजर आ रही है कि अच्छे अच्छे लोग सोसाइटी में तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं जमा होने की जरूरत है। अगर आज आप इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में देखेंगे, आपके डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को देखेंगे, उन लोगों को देखेंगे जो आप फिर पछताते हैं कि ये वहां पर क्यों है। क्यों वो इसलिए वहां पर है क्योंकि आप अपने घरों में हैं। जब तक आप जैसे अच्छे लोग हर किसी फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड है, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, जब तक अच्छे लोग सामने नहीं आएंगे तब तक ये सोसाइटी नहीं बदलेगी। सोसाइटी आपने बदलनी है, सोसाइटी हर उस इंडिविजुअल को बदलनी है जो अपने आप को स्कॉलर कहता है, दानिश कहता है। दानिशमंदी उसी में है। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी मंजूर साहब का, क्योंकि आते आते ही उन्होंने मुझसे कहा कि 5 मिनट है, मेरे ख्याल से मैंने 7 मिनट ले लिए। तो मैं फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप ऐसे मिलसार जो हैं, इस थक पेंट ऐसे मशद छ गमस मान पेंच ऐसे मशद गमस तो बेत समहो बेत वेछो अखिस निश बिहुन बेत बावहो पन कथ अखिस निश, ताकि तिम दाज चलहन, तिमन आज इंग्लिश दाज छ वनान, तिम दाज तो रोजहन न किहन। कोविडन हेचनय अस कि सखत कचा छ जिंदगी येल कुनी जन गरस मज रोजान, बासान और शायद स्टून एज मज वत, मगर तम मज नेरनच जरूरत। अस कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने उस अस मज चीज दितमत, माद अस मज दितमत, तम पकनावो ब्रोह कुन। शुक्रिया शुक्रिया।